بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صلوات الله وسلامه تھوڑی زحمت فرمائیں گے، خلا کو پر کریں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے. آپ گلدستہ ذرا جمع فرمائیں گے، تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آئیں. بعد میں کثیر تعداد ہوتی مومنین کی تو مشکل ہو جاتی. بیٹا آپ حضرات بھی زحمت کریں، تھوڑا تھوڑا سمٹیں گے، کوشش کریں گے تاکہ مجلس سے بہتر ماحول بنے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان عشرہ کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، ظہور امام زمان میں تاجیل کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے محمد و آل عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام شامل حضرات، سلسلہ سخن کی آج 8ویں گفتگو بعنوان مقام ولایت اہل بیت سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کل تک کی گفتگو اس مرحلے تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی کہ آیا ولایت کی روشنی میں ولایت کے جو معنی ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیے جائیں گے، وہی معنی رسول اللہ کے لیے کیے جائیں گے، اور ولی کا وہی معنی سرکار علی ابن ابی طالب کے لیے کیا جائے. یعنی اللہ نے ولی مطلق ہوتے ہوئے، یا جملہ اس کو آسان کروں آپ کے لیے کہ ولایت منحصر ہے ذات حق سبحانہ و تعالی میں. اللہ ولی مطلق ہے. اس خدا نے اپنی ولایت کو رسول تک پہنچایا. اس نے ولی ہو کر رسول کو ولی بنایا، اور پھر اس نے ہی اپنے رسول کے ذریعے سے تاج ولایت علی ابن ابی طالب کے سر پہ سجایا. غدیر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا، تو جو فرما دیا حضرات نے. تو کل ہم یہاں تک آئے بحث کو لے کے کہ ولایت کی دیگر اقسام
کے ساتھ ساتھ جو دو اہم ترین قسمیں ولایت کی ہیں وہ ایک ہے ولایت تشریعی، ایک ہے ولایت تکوینی۔ ولایت تشریعی کیا ہے کہ ایک نظام کے تحت، ایک قانون کے تحت، ایک ضابطے کے تحت معاملات کو لے کے آگے بڑھنا، یہ ہے ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی یہ ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ کسی ناممکن کو ممکن کر دینا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ولایت تکوینی یعنی کن فیکون، تصرف کرنا، نظام کائنات میں تصرف کرنے کا نام ولایت تکوینی ہے۔ اب دقت فرمائیے گا، خالق لم یزل ولایت تشریعی بھی رکھتا ہے، اللہ ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اللہ کے لیے خلق بھی ہے، اللہ کے لیے امر بھی ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ تو جو فرمائی آپ صاحبان نے دو لفظ آ رہے ہیں، الا لہ الخلق، اللہ کے لیے خلق بھی ہے، اللہ کے لیے امر بھی ہے۔ خلق بھی اس کے قبضے میں ہے، امر بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ خلق کے معنی کیا ہے؟ امر کے معنی کیا ہے؟ خلق کے معنی یہ ہے کہ اسباب کو بروئے کار لا کر کسی شے کو وجود دینا، یہ ہوتا ہے خلق۔ توجہ کہہ رہے ہیں، خلق یہ ہے کہ کسی چیز کے اسباب کو ایک سلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ میری طرف دیکھیں سرکار، متوجہ میری طرف توجہ کریں نا، آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگیں گے۔ یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہیں جن کے بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائے نا تاکہ مجلس آرام سے پڑھی جا سکے۔ ایک سلوات اور بلند آواز سے بھیجے محمد آل محمد پر۔ گزارش یہ کیا جا رہا ہے لفظیں دو، ایک ہے خلق، ایک ہے امر۔ خلق یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو استعمال کر کے کسی شے کو وجود دینا، یہ ہوتا ہے خلق۔ مثلا بچے کی پیدائش کے لیے 9 مہینے کے پروسیس کا پورا ہونا، یہ سارے اسباب ہوں گے تو ایک مولود دنیا میں آئے گا۔ یعنی پہلے مرد و زن عقد میں بندھیں گے، ایک مدت گزرے گی، باپ کے صلب سے رحم مادر کی طرف منتقل ہوگا۔ رحم مادر میں 9 مہینے برابر وہ جنین پروان چڑھے گا۔ 9 ماہ کے بعد جب وہ ماں کی آغوش میں آئے گا، اسے کہا جائے گا خلق۔ کمال ہو گئی، آپ تھکے ہیں نا، تھوڑا سا پیچھے رہ گئے۔ یہ جو پورا ایک نظام چل رہا ہے، توجہ فرمائی آپ نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے حضرت انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ایک ٹھہرنے والے مقام پر بطور نطفہ اسے رکھا۔ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اسی نطفہ کو علقہ بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسی لوتھڑے کو مضغہ بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اسی مضغہ میں ہم نے ہڈیوں کو پیدا کیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے انہی ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس وجود کو ایک دوسری تخلیق میں ڈھال دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بار بار اتنی حالتوں میں بدلنے کے بعد خوبصورت انسان کو پیدا کر کے اللہ کہتا ہے اب بتاؤ بنانے والا کتنا حسین ہے۔ اللہ اکبر، اور فرمائے سلامت رہے، بس تیزی کے ساتھ ذرا آمادہ ہوتے جائیے گا تاکہ بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ ہے خلق کا پروسیس کہ نطفے سے معاملہ چلا چلتے چلتے کہ انسان کی تخلیق تک آیا، یہ ہے خلق۔ امر کیا ہے؟
اسباب نہیں ہے، شادی ہوئی نہیں، بغیر عقد کے کسی بیوی کا ماں بن جانا. اور فرمایا آپ نے حضرت مریم کا بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں سنبھالنا، اسے کہتے ہیں عامر. یعنی عامر کیا ہے کہ اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، بس بنانے والے نے ارادہ کیا اور اس کے ارادے میں تھا کہ یہ ہو گیا، بس وہ ہو گیا. یہ ہے عامر. اللہ کہتے ہیں کہ دونوں ولایتیں اللہ کے پاس ہیں. اب جب وہ اپنی ولایت رسول کو دے گا، اپنی ولایت ولی کو دے گا، تو وہ خلق کی طاقت نہیں دے گا. اللہ اکبر. وہ خلق کی طاقت بھی دے گا، وہ عامر کی طاقت بھی دے گا. یہی وجہ ہے کہ رسول کے لیے بھی ولایت تشریعی ثابت ہے، ولایت تکوینی ثابت ہے. ائمہ خدا کے لیے بھی ولایت تشریعی بھی ثابت ہے، ولایت تکوینی، جس کی چند مثالیں کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. آج دائرہ بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں تاکہ کل تک موضوع اپنے اختتامی مرحلے کے اندر آ کر تکمیل کا مرحلہ طے کرے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام ولایت عطا کیا، اس مقام ولایت کے متعلق خود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی مولا متقیان میں، یعنی یہ جو روایت عرض کر رہا ہوں، یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے اور چھٹے امام سے بھی یہ حدیث نقل ہے. امام فرماتے کہ تم ہمارے مقام کو کیسے پا سکتے ہو؟ امرنا صعب و مستصعب، ہمارا معاملہ بہت سخت ہے، بڑا مشکل ہے. لا تتحمل الا ملک مقرب اور نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ بالایمان. کہ ہمارے امر ولایت کو ہر نبی بھی نہیں سمجھ سکتا. پتہ نہیں آپ کس خیال میں بھائی. امرنا صعب و مستصعب، ہمارا معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے. ہم کیا ہیں؟ ہماری حقیقت ہے لا تتحمل الا ملک مقرب، ہمارے معاملے کو ہر فرشتہ نہیں سمجھ سکتا. ہمیں سمجھنے کے لیے اس فرشتے کا ہونا ضروری ہے جسے اللہ نے اپنا مقام قرب عطا فرمایا ہو. جنہیں سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے بھائی، رکنے کا وقت نہیں ہوگا. شادی لا تتحمل الا ملک مقرب، ہمیں سمجھنے کے لیے وہ فرشتہ چاہیے جو مقام تقرب الہیہ پر فائز ہو. وہ مقربین ملائکہ کون ہے؟ ان میں سے سردار ملائکہ جبرائیل. یعنی ہمیں سمجھنا ہے تو فرشتوں میں سے جبرائیل ہونا چاہیے. مگر میں کیا کروں، اب یہ جبرائیل بھی تو ہے نا، ان کے معاملے کو کیا سمجھے؟ جب یہ انوار قدسیہ چادر تطہیر کے نیچے آتے ہیں تو جبرائیل بھی کہتے ہیں پروردگار کی چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ اکبر. باری لہا سلامت رہیے، آباد رہیے. اس وقت جناب جبرائیل جو مقرب ترین امین وحی الہی ہے مجمع میرے ساتھ، جو امین وحی الہی ہے، جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قلب مصطفیٰ پر قرآن کی آیتوں کو لے کے نازل ہو، جس کا مقام یہ ہے کہ وہ حسنین شریفین کو اپنے پروں پہ آ کے سنائے، جس کا مقام یہ ہے کہ وہ شہن عصمت میں آ کر حضرت صدیقہ طاہرہ کی خدمت کرنے کے لیے علی کے گھر میں آ کے چکی چلائے. یہ فرشتہ جس کا تعارف اہل بیت کے ساتھ بڑا قریبی ہے، وہ بھی جب اہل بیت چادر تطہیر کے نیچے آتے تو جبرائیل بھی کہتا ہے پروردگار یہ کون ہے جو چادر کے نیچے امرنا صعب و مستصعب، ہمارا معاملہ سخت ہے، لا تتحمل الا ملک مقرب، ہمیں سمجھنے کے لیے مقرب فرشتہ چاہیے. اب
اب یہ مقرب فرشتہ کہتے ہیں یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہے؟ جبرائیل کیا ہو گیا؟ علی سے تیرا تعارف بہت پرانا ہے. پتہ نہیں آپ کس خیال میں بھائی. علی ابن ابی طالب سے تیرا تعارف عالم انوار سے ہے. کب سے؟ جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا تو وہ نور جس نے جبریل کو بتایا کہ خدا کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے ہیں، اس نور جلی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر. ادھر ہے، سلامت رہے، آباد رہے. کوشش یہ ہے کہ جب نعرہ لگے تو سبھی ملے، بجائے اس کے کہ نعرہ لگانے والے کو دیکھنے کے بھی کون بولا. کوشش کریں آواز میں آواز ملا. حضرت جبریل کا تعارف علی ابن ابی طالب سے نیا نہیں ہے، بڑا پرانا تعارف ہے. جب سے خلق ہوا تب سے علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے. رسول گرامی قدر سے بھی کوئی نیا تعارف نہیں. آخر 23 سال برابر قرآن کی آیتیں لے کر رسول گرامی قدر کی خدمت میں آتا رہا ہے. صدیقہ طاہرہ سے بھی ملاقات رہی ہے. آخر بی بی کے گھر میں بیٹا جی چکی چلاتا رہا ہے. حسنین شریفین سے بھی تعارف ہے کہ پڑاؤ پہ سناتا رہا ہے. تو جبریل چہرہ تو کوئی بھی نیا نہیں ہے، سارے چہرے وہی ہیں جن کے ساتھ تیری ملاقات دن میں کئی مرتبہ ہوئی. تو پھر اللہ سے پوچھنا یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہے؟ راز کیا ہے؟ آواز جبرائیل آئی. جب میں نے دیکھا علی الگ تھا، فاطمہ الگ تھی، حسنین الگ تھے، رسول الگ تھا، مگر چادر تطہیر میں یہ پانچوں ٹکڑے جب ایک ہو گئے اب سمجھ نہیں آتی محمد کون ہے. اللہ اکبر. ملو گے جی؟ سلامت رہے، آباد رہے. بس تھوڑا تھوڑا ملتے ہیں تو بحث آسان ہوتے جا رہی ہے. قادری صاحب کی بڑی پیاری بات آ گئی ہے. یہ میرے سارے عزیز جوان اللہ آپ سب کے چہروں کو نور ولایت سے منور رکھے انشاءاللہ. میری توقع سے بڑھ کے آپ نے اس خوش ترین موضوع پہ ساتھ دیا ہے، بڑی پیاری بات ہے. اب اللہ سے جبریل نے پوچھا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تعارف کیا ہونا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، حسنین ہے، سیدہ ہے. یا تعارف یہ ہوگا کہ مرتضیٰ و مصطفیٰ حسنین و سیدہ، یا تعارف ہوگا حسنین ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، سیدہ ہے. اللہ نے تعارف کے قانون کو ہی بتا دیا کہ ہم فاطمہ تو. نہیں بھائی، اب میں جملے کی قیمت چاہوں گا. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. سیدہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، باقیوں بھی انگلی تھامنے لگا ہوں. میرا اللہ سب سے عزت دار ہے تیرا مصطفیٰ. تعارف اسی سے کرا کہ تو بہک تو نہیں گیا. مجھے پتا تھا 14ویں صدی میں بحث چلے گی. یہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے. ہم نے قانون ہی بدل دیا. محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو. سب ملیں گے جی. سب ملو گے. زندگی اور سلامتی ہو. تو لا تتحملو الا ملک مکرم. ہمارے مقام ولایت کو اگر سمجھ سکتا ہے کوئی تو وہ مقرب فرشتہ ہے. او نبی مرسل. ہر نبی نے وہ نبی جسے اللہ نے مقام رسالت پر
یا ہمیں سمجھنے کے لیے وہ نبی ہو جسے مقام رسالت بھی عطا کیا گیا ہو؟ ہے نا؟ ہے نا؟ ساتھ دے دو گے میرا؟ پیچھے تو نہیں نہ رہ جاؤ گے آپ؟ ساتھ دے دیں گے کیونکہ موضوع کو کسی حد تک نتیجے تک لے کے جانا ہے۔ دو نبی ہے نا، ایک صاحب شریعت نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے، صاحب امت نبی ہے، صاحب معجزہ نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو ذہن میں خیال آیا کہ مجھ سے بھی بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرتا؟ کون سے پالو دیکھو، اب 8ویں دن تو بے نیازی نہیں نہ چلے گے، تو موضوع گلوز ہو رہا ہے بھائی۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم اور کوئی ہو سکتا ہے، میرا مقام اتنا بڑا ہے کاظمی صاحب کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ خیال آنا تھا۔ وہی آئے، موسیٰ چلے جائیے آب حیات کے کنارے، وہاں پہ ہمارا ایک بندہ رہتا ہے۔ کمال ہے، کمال ہے بھائی، وہاں پہ ہمارا ایک عابد ہے۔ سورہ کہف پہ پورا واقعہ موجود ہے بھائی کہ جائیے وہاں پہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جا کر علم حاصل کیجیے۔ صاحب شریعت نبی سے کہا جا رہا ہے۔ حد ہو گئی ہے، جو ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ جائیے، سرکار یوشع ابن نون جو وسیع موسیٰ ہے انہیں ساتھ لیا، ایک مچھلی لی، چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ رکے، مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ حضرت کو بھوک لگی، یوشع بن نون سے پوچھا مچھلی، کہ وہ تو پچھلی منزل پر زنبیل اتاری تھی، اسے پانی لگا، وہ زندہ ہو کے چلی گئی۔ کہ بندے خدا وہی پہ تو وہ عبد خدا ملنا تھا۔ کمال ہے، کمال ہے بھائی، وہی پر وہ بندے خدا، اس سے ہماری ملاقات طے تھی، وہی ملنا تھا۔ واپس آئے، جب اس منزل تک پہنچے، حضرت خضر کے پاس پہنچے، تعارف ہوا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب ولایت کو چھوڑ کر قرآن پڑھا جائے، توجہ ہے، جب دوسری اہل بیت کی اینک لگا کے قرآن پڑھا جائے تو پھر قرآن ہدایت نہیں کرتا۔ جیسے جناب موسیٰ نے، بیٹا جی آپ حیران تو نہیں ہو گئے نا؟ ہاں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، پلٹ کے حضرت موسیٰ نے جناب خضر نے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ تو میرے ساتھ رہ کر صبر ہی نہیں کر سکتے۔ انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر کسی صورت میں صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ کو اللہ نے بھیجا کہ خضر سے جا کے پڑھیے۔ خضر آگے سے کہہ رہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا کوئی سوال جواب ہوتے، جرا تعدیل ہوتی، کوئی نقد ہوتا، کوئی اعتراضات ہوتے، کوئی جوابات ہوتے، تو سرکار فرماتے کہ بس بھائی اب آپ نہیں ساتھ چل سکتے، آپ تو صبر ہی نہیں کرتے۔ ابھی تو سلام دعا ہوئی، ابھی سلام دعا ہوئی، جو ساتھ نہیں دے پائے بھائی بیٹا، ابھی تو ملاقات ہوئی، ابھی کوئی سوال جواب نہیں ہوئی، کوئی کلاس نہیں ہوئی، استاد نے پڑھایا نہیں، شاگرد نے پڑھا نہیں، ابھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں۔ تو پلٹ کے موسیٰ نے، حضرت خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اب اگر سوال دیا جائے کہ جناب خضر کو یہ کس نے بتایا، حضرت خضر کو یہ کس نے بتایا کہ موسیٰ آپ کے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، تو مفسرین فرماتے چونکہ اللہ نے خضر کو غیب کا علم دیا تھا، علم غیب کی بنیاد پر خضر جانتے تھے کہ موسیٰ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ کمال ہو گئی ہے، جو امتی نبی ہے وہ علم غیب جانتا ہے، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی وہ محمد 40 سال تک لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا۔ اور فرمائیے آپ نے توجہ ہے یا نہیں؟
मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वादे वईद के साथ हजरत खिद्र के साथ चल पड़े। ये किसी नुक्ते तक पहुंचाने के लिए बहस छेड़ रहा हूं। चल पड़े, जैसे कश्ती चली सरकार ने सुराख कर दिया। मूसा ने इतराज किया कि मारना चाह रहे हैं हम सभी को। फिर आगे बढ़े, बच्चा मार दिया। फिर एक दीवार गिराई, वो बना दी। इतराज़ात जब हुए तो मूसा ने कहा जी बस अब इससे ज्यादा नहीं आगे चलना, आप कुछ असरार बयान फरमाएं कि ये क्यों किया। हजरत खिद्र ने वो असरार बयान किए। चलते चलते एक दरिया के किनारे पे पहुंच गए। जैसे दरिया के किनारे पे पहुंचे, का से बड़ी प्यारी बात है, जैसे दरिया के किनारे पे आए, रोशनी का वक्त हुआ, तो अब जनाबे खिद्र के ज़हन में आया कि मैं कितना बड़ा आलिम हूं, मेरे पास एक साहिब शरीयत नबी बनने के लिए आया है। जो विलायत सुनने के लिए बैठे भाई, मेरे पास एक साहिब शरीयत नबी इल्म हासिल करने के लिए आया है। जैसे ये ख्याल आया तो क्या देखा, आसमान से एक परिंदा आया। उसने दरिया में से पानी में चूंच में पानी उठाया, एक कतरा लिया, ऊपर क्या कतरा फेंका, फिर वापस आया, फिर कतरा उठाया, फिर ऊपर गया, फिर फेंका। हजरत मूसा फरमाते खिद्र ये क्या राज है? अगर ये प्यासा है तो पानी पीता क्यों नहीं? अगर प्यासा नहीं है तो उठाता क्यों है? खिद्र फरमाते ये वो राज है जो मैं भी नहीं जानता। जागेंगे भाई, ये वो राज है जो मैं भी नहीं जानता। ये फौरन जिब्रील अमीन आए, कहा ये परिंदा एक फरिश्ता है जो बार बार दरिया में से कतरा उठा के तुम्हें बता रहा है, ऐ मूसा खिद्र, तू दोनों नबियों के इल्म की निस्बत अली के इल्म के साथ वही है जो इस कतरे को समुंदर के साथ है। अल्लाह अकबर। मिलोगे बेटा? जिंदगी और सलामती हो जी। ला तुतहम्मलो इल्ला मलकुन मुकर्रब और नबीयुन मुरसल। हर नबी हमारे मामले को नहीं समझ सकता। हमारे मामले विलायत को, अम्र विलायत को समझने के लिए वो नबी चाहिए जो रसूल भी हो। अब जहां तक मैं आवाज पहुंचा सकूंगा, हमारे अम्र विलायत को समझने के लिए जरूरी है कि वो नबी हो जो रसूल भी हो। ओ मुअमिनुन इम्तहनल्लाहु कल्बहु बिल ईमान। हर मुअमिन भी हमारे मामले को समझ नहीं सकता। जागेंगे जी? एक सलवात भेज रहे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जब तक वसीला काम करते हैं थोड़ी सी सलवात और बुलंद आवाज। अजीब मरहला है ना, लोग अकल से काम नहीं लेते। ये वसीला बंद हो जाए तो मौलवी आप तक आवाज नहीं पहुंचा सकता। मेरी समझ में बात नहीं आती, माइक के बगैर आप तक आवाज नहीं जाती, आले मोहम्मद के बगैर अल्लाह तक आवाज कैसे चली जाती है? गौर बनवा रहे नहीं बनवा जो है मेरे अजीजों क्या नहीं है? साथ चल रहे हैं आप? बताओ। ओ मुअमिनुन इम्तहनल्लाहु कल्बहु बिल ईमान। हर मुअमिन भी हमारे अम्र विलायत को नहीं समझ सकता। आप जैसो हम जैसों की तो कोई औकात ही नहीं है कि हम ये समझ सकें कि अली कितना बड़ा वली है। माने ओ मुअमिनुन, ऐसा मुअमिन इम्तहनल्लाहु कल्बहु बिल ईमान, ऐसा मोमिन हमें समझ सकता है जिसके दिल का इम्तिहान अल्लाह ने ईमान के साथ लिया हो। यानी हमें समझने के लिए कम अज कम सलमान जैसा ईमान चाहिए तो
مذہبی تو ہے نا. اسی وجہ سے علامہ مجلسی نے توقیر بھائی بہار میں ایک روایت کو لکھا. علامہ مجلسی فرماتے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور فرما رہے ہیں حضرات اجازت دے رہے تھوڑی بات بڑھائی جائے آگے. بیٹا مجھے دیکھو گے نا, نیچے نہیں دیکھو گے. میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. وقت کی تنابیں تیزی سے سمٹ رہی ہے. سید الشہداء تشریف فرمائے. ولایت ذرا دیکھیے گا کیا ہے. امام تشریف فرما ہے. 3 لوگ 3 جوان, جیسے یہ ماشاءاللہ جوان بیٹھے, 3 جوان امام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ مولا آج آپ اپنا وہ فضائل سنائیں جو آپ چاہتے ہیں. کمال ہے. آپ اپنی وہ فضیلت بیان کریں جو آپ چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں نہیں, تم وہ سنو جو تم برداشت کر سکتے ہو. کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں, کتنے ساتھ نہیں ہیں. آقا فرماتے ہیں تم وہ سنو جو تم برداشت کر سکتے ہو. ان کا اصرار بڑا نہیں مولا ایسا نہیں, آج وہ بیان کریں جو آپ چاہتے ہیں. جب اصرار بڑا امام فرماتے ہیں ایک میرے قریب آ جاؤ, 2 باہر چلے جاؤ. ایک کو قریب بلا کے مولا فرماتے ہیں کان ذرا میرے قریب کرو. کان جیسے اس کے قریب کے علامہ مدنی فرماتے ہیں امام نے 2 لفظ کہے. جیسے 2 لفظ کہے اس کا سارا سر سفید ہو گیا. مزید 2 لفظ کہے جسم تھر تھر کانپنے لگا. مزید 2 کہے یہ گرا اور بڑھ گیا. امام نے باقی 2 کو بلا کے کہیں سے اٹھاؤ اور لے جاؤ. میں نے تمہیں کہا تھا وہ سنو جو برداشت کر سکتے ہو. اللہ اکبر. ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے یہ وہ جانتا ہے کہ ہم جانتے ہیں. تو امر ولایت اہل بیت علیہ السلام کی ولایت, توجہ, مقام ولایت اہل بیت کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مشکل بحث ہے جو لے کے بڑھنا چاہ رہا ہوں, جس کے لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ ساتھ دینے کی کوشش کریں. امام علیہ السلام نے کارمی صاحب بتایا کہ ہمارا امر ولایت کیا ہے. مصیبت یہ ہوئی کہ منبروں پر آ کر وکیل ولایت تو بہت سارے لوگ بن گئے. جسے ولایت کی واؤ کی خبر نہیں تھی, جسے ولایت کے معنی نہیں آتے تھے, وہ بھی وکیل بن کے بیٹھا. ولایت کیا ہے خود مولا بتائے. ولایت کیا ہے امام بتائے. اس کا اختیار کیا ہے سننا چاہ رہے ہیں آپ. حضرت فرماتے ہیں سبحان الذی سخر لامام کل شیء وجعل له مقالید السماوات والارض. لائق تسبیح ہے وہ ذات جس نے امام کے لیے ہر شے کو مسخر کر دیا. اسی لیے میں نے کہا تھا ساتھ جڑنے کی کوشش کرنا. سبحان الذی سخر لامام کل شیء, ہر کائنات کی ہر شے کو اس نے امام کے لیے مسخر کر دیا. جعل له مقالید السماوات والارض. مقالید ہے کلید کی جمع. فرماتے مولا کہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے امام کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں اس امام کے ہاتھوں میں قرار دے دی. جعل له مقالید السماوات والارض, زمین و آسمان کی کنجیاں وہ سب کی سب امام کے لیے قرار دی. یعنی ساری کائنات کے خزانے حجت خدا کے قبضہ اختیار میں دے دیے ہے نا. چلو آپ چپ کر گئے تو میں آسان کر دیتا ہوں بحث کو. عزیزان گرامی 14 ذی الحج ہے, کوہ ابو قبیس ہے. ابو جہل اور ابو لہب یہ رسول کی خدمت میں آ
یہ مانتے تھے معاذ اللہ ابو رسول خدا جو ہے محمد مصطفیٰ یہ جادوگر ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا، جانتے تھے جادو کا اثر تو زمین تک رہتا ہے نا، کہ آج محمد سے معجزہ مانگتے ہیں، آج نبی سے معجزہ مانگتے ہیں، اور رسول سے کہتے ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ دیکھیے یہ شق القمر کا جو معجزہ ہے اس کا ذکر باقاعدہ قرآن میں موجود ہے، سورہ والقمر میں باقاعدہ اس شق القمر کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے میرے ساتھ؟ آپ بڑھائی دے بات تھوڑی سی آگے۔ 14 ذی الحج کے دن یہ آئے رسول خدا کی خدمت میں، کہا کہ محمد اگر تم چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو ہم تمہیں نبی مان جائیں گے۔ سرکار ابھی سوچ رہے تھے یا جبریل امین نازل ہوا کہ اللہ درود و سلام کا تحفہ بھیج کر یہ فرما رہا ہے یہ چاند کیا ہے، اللہ نے آپ کی اطاعت کائنات کے ہر ذرے پہ واجب قرار دے دی ہے۔ اللہ اکبر، خالق اکبر نے کائنات کی ہر شے پر آپ کی اطاعت کو واجب قرار دے دے۔ تقریباً پونا گھنٹہ گزر گیا عزیزو، مولا متقیان ہے، توجہ کیجیے گا بھائی جان آپ کچھ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں آپ، توجہ فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ صدیق اکبر علی، صدیق اکبر علی، فاروق اعظم علی، چلتا پھرتا قرآن علی، پتہ نہیں کون کس خیال میں بھائی، چلتا پھرتا قرآن علی، وجود حق کا دوسرا نام علی، مسیل ہارون علی، مثل قل هو اللہ احد علی۔ علی جب ابی طالب صدیق طاہرہ کی خدمت میں آئے، بی بی کے چہرے انور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرماتے ولایت سمجھنا بھائی، ولایت تکوینیہ کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں چہرے کچھ حیران ہو گئے، مگر اب کیا کروں، میرے کو وضاحت کا وقت نہیں بچا ہے۔ مولا متقیان فرماتے بی بی رسول خدا نے آج ایک مہمان بھیجا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے دروازے سے کبھی کوئی مہمان خالی نہیں گیا، نہ کوئی انسانی مہمان نہ کوئی ملکوتی مہمان۔ توجہ فرما رہے، ملکوتی بھی تو آئے تھے نا مانگنے بھائی، اور فرشتے بھی کیا دانش مند ہیں، وہ بھی پورے مدینے کو چھوڑ کے مانگنے بھی اگر آئے تو بی بی کے در پہ آئے۔ پتہ نہیں آپ کس خیال میں بھائی، فرمایا اللہ کے رسول نے ایک مہمان بھیجا، مہمان کو خالی تو نہیں بھیجنا۔ سیدہ فرماتی یا علی گھر میں تو فاقہ ہے، گھر میں تو اتنے جو بھی نہیں کہ پیس کے آٹا بنا کے روٹی بنائی جائے، لیکن رحمت آ گئی ہے تو واپس تو نہیں بھیجنا، آنکھوں پہ ضبط رہے گا۔ سیدہ نے اپنی چادر تطہیر کو اتارا، لپیٹا، کہا یہ لے جائیں، اسے فروخت کریں، کچھ جو لے کے آئیں، میں روٹی بناتی ہوں، پھر مہمان کو دے دو، اللہ کرے میری بات پہنچے۔ امیر المومنین چادر سیدہ کو لے کے چلے، شمعون یہودی کے دروازے پہ آئے، ڈک الباب کیا، کہا دیکھو ایک مطالبہ ہے، کچھ قرض چاہیے، ضمانت نہیں ہے، چادر اپنے پاس رکھو، کچھ جو دے دو، کل میں تمہاری رقم تمہیں واپس کر کے چادر واپس لے جاؤں گا۔ یہودی تھا، اس کا یا علی تم نے کہا ہے کہ یہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے، میری آنکھیں جل جائیں اگر میں اس چادر کو دیکھوں، توقف کرو، میں ابھی اپنی کنیز بلاتا ہوں۔ کنیز نے چادر کو لیا تاکہ پردہ پردے میں سما کر گھر لے جائے، چادر چلی گئی اندر، دن گزر گیا، علی بن ابی طالب جو لے کے آئے، روٹی بنی، مہمان کھا کے چلا گیا۔ اگلے دن کائنات کے خزانوں پہ حکومت کرنے والے علی نے یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے پیسہ کمایا، شمعون کے دروازے پہ گئے، خدا کے لیے ساتھ نہ چھوڑنا، شمعون کے دروازے پہ گئے، دروازے پہ جا کے ڈکر کیا کہ یہ لو جو کی قیمت تھی وہ تمہیں دے دی، اب چادر ایسی گدا بلا کے مجھے دو۔ پلٹ کے شمعون کہتے یعنی چادر محفوظ ہے، میں نے چادر کو نہیں دیکھا مگر میری زوجہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس چادر کے اندر لیف خرما یعنی کھجور کی چھال کی پیبند لگے ہوئے،
کیا یہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر نہیں؟ اگر آخری نبی کی بیٹی کی کائنات کا نبی ہے اس کی بیٹی کی چادر میں لیف خرما کے پیبند لگے ہوئے پلک کے علی فرماتے شمون سنو انا للہ عباد زمین کے سینے پر اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں لو اقسموا اگر وہ اس دیوار کو کہے کہ سونے کی ہو جا یہ ہو جائے گی شمون نے پلٹ کے دیکھا دیوار سونے کی ہو چکی تھی ہائے ہائے جملہ ہضم کر گئے بھائی آپ جملہ ہضم کر گئے علی جب ابی طالب نے جیسے اشارہ کیا شمون نے دیکھا دیوار سونے کی بن گئی مولا دیوار نے دیکھ کے کہتے میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا حد ہو گئی چپ کر جانے کی بھائی میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا میں نے ایک مثال دی تھی شمعون پلٹ کے کہتے یا علی یہ تو سونے کی بن گئی ہے یہ دوبارہ مٹی کی بن سکتی ہے امام فرماتے جس کے اشارے پر یہ سونے کی بنی ہے اسی کے اشارے پر کیسا ممکن نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اسی طرح مٹی کی بنے وجہ کیا ہے سخر نے امام کل شے ہر شے پر اللہ نے امام کی اطاعت کو واجب قرار دے دیا ہے اسی لیے عزیزان گرامی قدر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صحابی یہ ولایت تکوینیہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ولایت کو سمجھیے کہ ولایت کیا ہے اور فرمایا بات نے مولا کے صحابی ابو سلط حروی جن کا مزار مقدس مشہد کے اطراف پہ جا کے ابو سلط حروی خواجہ ابو سلط اس نے مولا سے کہا کہ آقا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں مختلف ممالک سے مختلف زبانیں بولنے والے شاعر آتے ہیں آپ ہر سوالی کا جواب اس کی زبان میں اسے دیتے مولا کیا آپ ساری زبانوں کو جانتے ہیں امام فرماتے ابو سلط مجھے یہ بتا اگر اللہ نے مجھے عالمین کے لیے حجت بنایا ہے توجہ ہے کہ نہیں اگر اللہ نے مجھے شرق و غرب و شمال و جنوب کے لیے حجت بنایا تو اگر میں ان کی زبان کو نہیں جانتا تو میں پھر ان کے مسائل کو حل کیسے کروں گا اسی لیے معصوم نے خود امام حسین علیہ السلام نے قرآن کریم سلام بھیجے تھے مولا کی ذات پہ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی مولا حسین علیہ السلام نے بھی یہی جملے فرمائے کہ ذات حق سبحانہ و تعالی نے جس شے کو خلق کیا قد امرہ الا بطاعت لنا اس شے کو حکم دیا کہ وہ ہماری اطاعت کرے اس کا تعلق جمادات سے ہے اس کا تعلق نباتات سے ہے اس کا تعلق انسانوں سے ہے اس کا تعلق آسمانوں سے ہے یا اس کا تعلق تحت الثری سے ہے بس ایک جملہ دے کے میں منظر مسائل کی طرف چونکہ گھڑی اب آگے نہیں بڑھنے دے رہی عزیزو یہی وجہ کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں شیعہ بیٹھا ہندوستان کا ایک شاعر امام کی خدمت میں آیا تھکیں گے تو نہیں نا اب کم سی ماشاءاللہ ہو رہی ہے حالانکہ اس میں زیادہ ماشاءاللہ ہونی چاہیے کہ امام کی خدمت میں ہندوستان کا ایک شہری باسی وہاں پہنچا پہلو میں ایک عربی ایک شیعہ بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہندوستان سے گیا تھا اس نے مولا کے ساتھ ہندی زبان کے اندر گفتگو کرنا شروع کی اب یہ جو شیعہ بیٹھا ہے وہاں پہ یہ حیران ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے یہ ایسی زبان میں امام سے گفتگو کرو مولا کبھی ہندوستان گئے ہی نہیں مولا کبھی
ہندوستان تو ہے نہیں، اب امام کیسے سمجھیں گے؟ اسے چاہیے تھا کہ پہلے میرے سے رابطہ کرتا، ٹرانسلیٹ کرواتا، میں مولا کو بتاتا، آقا مجھے بتاتے، میں اسے جواب دیتا۔ جیسے سائل کا سوال ختم ہوا، جیسے سائل کا سوال ختم ہوا، امام نے ہندی زبان میں اسے جواب دینا شروع کیا۔ سائل نے جواب لیا، وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو یہ دل ملا رہا ہے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، جو اندر ابال ہے وہ بیٹھنے نہیں دے رہا۔ دیکھ کے کہتا مولا آپ کو ہندی آتی ہے؟ خاموش دوستوں سے التجا کر وہ بیدار ہونے کی، آپ کو ہندی آتی ہے؟ آپ کب ہندوستان گئے تھے؟ آپ نے کب سیکھا؟ سیکھنے کا نام آیا، حضرت بولتے وہ سامنے کنکری ہے، وہ کنکری مجھے دو۔ کنکری لے کے امام نے لوہا پہ دہن اسے تر کیا، تر کر کے کہتے اسے ذرا چوسو۔ اب اس شیعہ نے جب چوسی، کنکری نکالی، امام فرماتے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہ مولا میں 72 زبانوں کا عالم ہو گیا ہوں۔ آقا میں 72 زبانوں کا عالم ہو گیا ہوں۔ گویا زبان حال میں امام نے سمجھایا کہ جو پلک جھپکنے کی دیر سے پہلے اپنے لعاب دہن سے کسی جاہل کو 72 زبانوں کا عالم بنا دے، اسے کسی سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مقام ولایت کے حامل جنہیں اللہ نے ولایت تشریعی بھی عطا کی، جنہیں اللہ نے ولایت تکوینی بھی عطا کی، اور اللہ نے انہیں ولی بنا کر جو ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ ڈالی، وہ ذمہ داری یہ تھی کہ جب جب بھی دین کو ضرورت پڑے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس عزیزو، آج 8 محرم ہے نا، تا حد نگاہ اجتماع نظر آ رہا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں، تا حد نگاہ اجتماع ہے۔ آپ سب اس لیے زیادہ جوک در جوک آ رہے ہیں نا، معلوم ہے کہ حسین 2 دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ شرم کر کے گریہ نہ کیجیے گا، میں نے فضائل روک لیا چونکہ مصائب کی شبیں ہیں۔ آؤ جی بھر کے ان اجڑی ہوئی ماؤں کو پرسا دیں جنہیں وارثوں کے لاشوں پہ کسی نے رونے نہ دیا۔ اس عزا خانے کی رسم کے مطابق آج ایک ایسے ننھے صغیر کا جھولا برآمد ہوگا جسے اس تیر کے ساتھ مارا گیا کہ بچے کو یہ بھی معلوم نہیں تھا تیر کھا کے رونا ہے یا مسکرانا ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی آپ کی۔ قبل اس کے مصائب کا آغاز کروں، ماں بہنوں سے التماس کروں گا، اگر کسی ماں کی یا کسی بہن کی یا کسی بیٹی کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، جتنی دیر تک میں علی اصغر کے مصائب پڑھ رہا ہوں وہ اس بچے کو زمین پہ لٹا رہے ہیں۔ جب تک میں علی اصغر کی شہادت پڑھ رہا ہوں، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، کوئی ماں اپنے بچے کو پیار نہ کرے۔ میرا یقین ہے جس کا گہوارہ ہے نا، اس کی ماں آپ کے درمیان آ گئی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کرے، رباب کا دل دکھے، آواز آئے علی اصغر، ہر ماں اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے۔ ہائے میرا لال، مگر میری گود تو تیر مار کے اجاڑی گئی۔ ہائے رونے والوں عزادارو، باپ کم جانتے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں زیادہ بہتر جانتی، جو کہ ننھا مولود مائیں گود میں پالتی ہے۔
इंसाफ से बताओ, जब 6 महीने का बच्चा प्यासा होता है तो उस बच्चे के लिए पानी कितना चाहिए होता है? आधी पानी की गिलास लीजिएगा। 6 महीने के बच्चे के लिए इतना पानी नहीं चाहिए। माए क्या करती, जब बच्चा प्यासा होता है ना तो 6 महीने के बच्चे को पानी पिलाने के लिए उंगलियां 2 पोरे पानी में डिप करके बच्चे के खुश्क लबों पे लगाती है, बच्चा सैराब हो जाता है। करबला में इतनी उजड़ गई थी अली की बेटियां, पत्थर दिनों की जमानत नहीं है मेरे पास जो रोने के लिए आए हो। करबला में इतनी उजड़ गई थी अली की बेटियां, इतना पानी नहीं था कि अली असगर के लबों को तर किया जाता। कितना प्यासा था कि बच्चा, प्यासे की मुख्तलिफ हालतें होती है। जब प्यास लगती है ना, पहले होंठ खुश्क होते हैं, फिर जब प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है ना तो जुबान तालू के साथ चिमट जाती है। इससे भी जब ज्यादा प्यास बढ़ती है ना, प्यासा फिर कभी लब खोलता है, कभी बंद करता है, यानी मछली की कैफियत हो जाती है। पानी से जब बाहर आती पहले तड़पती है, फिर जब जान कम हो जाती फिर कभी तड़पती है, कभी नहीं तड़पती, फिर बिल्कुल जब जान कम हो जाती फिर लब खोलती है, फिर बंद करती है। उलमाए मक्तल कहते हैं करबला में अली असगर की हालत यही थी। बच्चा कभी लब खोलता था, कभी लब बंद करता था। जितने भी औलाद और झोलियां फैला के बैठना, बिलखसूस जिनके पास औलादे नहीं, जिनके पास औलादे नरीना नहीं है, बिलखसूस मेरा भांजा है, बच्चा है साथ है, और मेरे दोस्त अजीज बच्चे साथ हैं जिनके पास औलादे नरीना नहीं है, इसी के हवाले के सदके में दुआ फरमाए अल्लाह सबको औलादे साले अता फरमाए। हाय रोने वालों अज़ादारों, 28 रजब को जब काफिला चला तो 14 दिन का था अली असगर। जब माँ बच्चे को लेके चली, सुगरा को जब यकीन हो गया ना बाबा साथ नहीं ले जाता, बीबी एक एक बीबी से अलविदा करके आखिर में आई माँ रुबाब के महमल के करीब। महमल के करीब आके बच्ची रोई, बोली नहीं, जिन्हें लफ्ज समझ आया, दोनों हाथ बच्ची ने आगे किए। जनाब रुबाब समझ गई, अली असगर को सुगरा के हाथों पे रखा, बीबी भाई को लेके पीछे हटी, कान पे मुंह रख के कहती अकबर तो साथ नहीं ले जाता, तू ही मदीने मेरे पास रुक जा। लफ्ज कहने थे, नन्हे से बाजू अली असगर ने बहन के गले में डाले। रोने वालों अज़ादारों, बीबियों ने बच्चा लेना चाहा, बच्चे ने बहन की गोद नहीं छोड़ी। जब बच्चे ने गोद नहीं छोड़ी ना, आखिर में इमाम हुसैन खुद आगे बढ़े, बाबा को आते देखा, सुगरा रो के कहती बाबा अगर असगर को लेने आए हो ना, फिर इमाम बन के ना बुलाना, बाप बन के बुलाना, चला जाए तो ले जा, ना जाए तो बहन मैं भी लगती हूँ। इमाम ने कहा आ अली असगर बाबा लेने आया। असगर ने बहन की गोद नहीं छोड़ी। इमाम फरमाते सुगरा मुझे इजाजत है मैं असगर से कोई बात करूं? जी बाबा। इमाम ने अपने लब अली असगर के कानों पे रखे। रोने वालों औलाद वालों, इमाम रो के फरमाते अली असगर तू तो मदीने रुक गया है, तेरे हिस्से का तीर करबला में कौन खाएगा? मैं पढ़ गया, तुमने सुन लिया, जिन्हें हाथ मिले मातम के लिए। अली असगर तेरे हिस्से का तीर करबला में कौन खाएगा? रोने वालों, तीर का नाम है, बच्चे ने हुमक के सुगरा की गोद छोड़ी। तड़पी बीबी रो के कहती बाबा रोकते नहीं, ले जा, मगर इतना बता तूने कहा क्या है? इमाम फरमाते मैंने कहा तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? मातम करके कहती फिर सीधी तरह बता मैं यतीम होने वाली हूं। हाय रोने वालों अज़ादारों, आ गई करबला, रह गया हुसैन अकेला। जैसे इस्तिगासा बुलंद हुआ, हाल में नासिर यंसुरना, ख़याम हुसैन से रोने की आवाज बुलंद हुई। जल्दी से इमाम खैमों की जानिब आए, कहीं कोई बच्चा मर न गया हो। आके क्या देखा, सैयदा ज़ैनब अली असगर को उठा के खड़ी है। सैयदा रो के फरमाती हुसैन जब से तूने मदद का इस्तिगासा दिया है ना,
یہ بچہ گہوارے میں آرام نہیں کر رہا. حسین یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے, کوشش کر اگر پانی مل جائے. امام نے ہاتھ دراز کیے, لو بی بی علی اصغر مجھے دو. اصغر کو لے کے چلنے لگے. سیدہ رباب سامنے آ کے کہتی مولا تیری امانت ہے, میں روکتی نہیں. ہائے رونے والوں, بی بی رو کے بولتی مولا لے جا, روکتی نہیں, بس ایک لحظے کے لیے ذرا بچہ مجھے دے. جنہوں نے ماتم کرنا ہے تیاری کرنا. بی بی نے بچہ لیا, خیمے میں آئی. خیمے میں آ کے علی اصغر کا لباس اتارا, چھوٹا سا سفید لباس علی اصغر کو پہنایا, کمر میں چھوٹا سا کمر بند باندھا, کان پہ منہ رکھ کے بی بی فرماتی تو جانتا ہے نا میں سید زادی نہیں ہوں. علی اصغر تو اتنا کم سنے, نہ تو تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر اٹھا سکتا ہے. میرے بچے تیرا بابا تجھے میدان لے جا رہا ہے, علی اصغر مجھے میدان میں شرمندہ نہ کرانا. ہائے رونے والوں عزادارو, بی بی بچے کو لے کے آئی, لے مولا آپ کی امانت سنبھال. اب جو امام نے علی اصغر کو اٹھا کے چلنے لگے, میری ماں بہنوں جنہوں نے ماتم کرنا ہے, امام نے بچے کو یوں اٹھایا. سیدہ فرماتی نہیں مولا ایسے نہیں, بچے کو ذرا کاندھے سے لگا. آپ کا رخ فوجوں کی طرف, علی اصغر کا منہ ہو میری طرف. جب تک تو میدان نہیں جاتا میں پلٹ پلٹ کے علی اصغر کو دیکھتی رہوں. ہائے رونے والی عزادارو, ماں کنات اٹھا کے دیکھتی رہی. کربلا کا غریب بیٹے کو لے کے میدان آیا. علماء مقتل فرماتے ہیں اس طرح سے علی اصغر کو اٹھایا. لوگوں یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے, ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی دو, جنہیں ہاتھ ملے ماتم کے لیے, ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی کا دو. جواب ملا حسین پانی خود پینا ہے. بہانہ بچے کا کر رہے ہو, اگر بچہ خود پانی مانگے تو دیں گے. امام فرماتے تو حجت خدا کا بیٹا ہے. علی اصغر بابا کی گواہی دے. رونے والے بچے نے خشک زبان اپنے لبوں پہ پھیری, زبان کا پھیرنا تھا, فوج نے رخ پھیرا. جیسے فوجی رونے لگے, عمر سعد حرملہ کے قریب آیا. آگے کہتا حرملہ ایک تاک کا نام الحسین, جلدی کر اس بچے کو خاموش کرا, نہیں تو جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. میں کس طرح جو نبی ظالم نے کمان میں تیر رکھا, تیر رکھ کے مارنے کا ارادہ کیا, تیر نیچے گرا, پھر تیر اٹھایا, مارنا چاہتا پھر گرا. عمر سعد قریب آ کے کہتا بے غیرت, تو نے بڑے بڑے شاہ سواروں کو دین سے اتارا ہے, یہ ایک ننھا سا بچہ ہے. یہ دیکھ کے کہتا ذرا میرے قریب آ. جب بھی تیر مارنے لگتا ہوں نا, وہ سامنے اللہ جانے اس بچے کی ماں کھڑی ہے. جیسے تیر مارنے لگتا ہوں, کنات ہلا کے کہتی اور ظالم شرم کر, اپنا تیر بھی دیکھ, میرا سمیر بھی دیکھ. تیرے تیر کا وزن زیادہ ہے, میرے بچے کا وزن تھوڑا ہے. یہ بے غیرت دیکھ کے کہتا ماں ہے یا بہن تو تیر مار. سنو گے رونے والوں, اس بے غیرت نے 3 نوکوں والا تیر کمان میں رکھا. کمان میں رکھ کے علی اصغر کے گلے کا نشانہ دیا. صاحبان مقتل کہتے جیسے تیر
جہاں 10 محرم پہ کمل ہے ظہر کے قریب 7 مرتبہ آگے جاؤ 7 مرتبہ پیچھے آؤ. یہ کیوں ہے؟ اصغر کا لاشا اٹھا کے 7 مرتبہ خیموں کی طرف گیا پھر 7 مرتبہ واپس آیا. سوچتے تھے میں باپ ہوں جو خیمے میں ہے وہ ماں ہے. اللہ جانے بچے کا لاشا دیکھیں گی کیسے. رونے والے ہمت کر کے امام خیمے میں آئے. جناب رباب سے پہلے سکینہ بابا سے ملی. بابا بابا علی اصغر کوئی اکیلا پیاسا تھا. بابا میں بھی تو پیاسی تھی نا. اصغر کو پانی پلا دیا. مجھے پانی نہیں پلا. مجھے نہیں پتا کیسے جملہ تحمل کرو گے. امام نے جواب نہیں دیا. بچے کے لاشے سے امام نے ابا ہٹائی. یا زہرا یا زہرا. بچے کے لاشے سے امام نے ابا ہٹائی. سکینہ کی نگاہ بچے کے گلے پہ پڑی. رو کے کہتی بابا اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. ہائے حسین ہائے حسین. اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. بس رونے والوں عزاداروں یہ وہ ہے جنازہ ہے کربلا کا جسے کربلا کے غریب نے ننھی سی قبر کھودی. علی اصغر کا لاشا دفن کیا. دفن کرنے کے بعد شام غریبہ جب گھوڑے دوڑ گئے ان ظالموں نے شام غریبہ جب سر گنے. عمر صاحب کہتے ہیں مارے تو 72 تھے. نہیں رونا آتا. مارے تو 72 تھے. ساری قتل کیوں ہے؟ رونے والوں شیمر نے تازیانہ اٹھایا. وہاں آیا جہاں جناب رباب تھی. ایک شامی دے کے کہتے ہیں ظلم نہ کر. بچے کا لاشا ماں کے پاس نہیں ہے. دیکھے کہتے پھر کہاں ہے؟ کہا کہ حسین نے لاشا دفن کیا تھا. کہ قبر کہاں کا مجھے نہیں پتا. گھوڑے دوڑ گئے. کہ لاشا ملے گا کیسے؟ جنہوں نے ماتم کرنا ہے لاشا ملے گا کیسے؟ یہ ظالم دیکھے کہتے مشورہ دیتا ہوں ایسا کر کچھ نیزہ بردار جلوس منگاؤ. نیزے والوں سے کہ زمین میں نیزے مارے. جہاں حسین کا لال ہوگا وہاں آ جائے گا. رونے